الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک دروازہ کھلنے کی بڑی زور سے آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو اس نے پہلے نہیں، جو کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا، یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت ہوئے ہیں، یہ اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملے۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو شخص ان کو پڑھ کر کوئی چیز مانگے وہ اس کو ضرور عطا کی جاتی ہیں۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آج سورہ بقرہ کی کچھ آیات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ سورہ بقرہ جو اپنی فضیلت آپ رکھتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا لی جائے، پڑھ لی جائے، اس گھر میں کبھی بھی کوئی دشمن، کوئی بھی آسیب، کوئی مصیبت کبھی بھی نازل نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو تو اس سورت کو رات کے 12 بجے اول سے آخر تک پڑھے اور دل میں اپنے دشمن کا تصور رکھے۔ خدا تعالی اس کی برکت سے اس کے دشمن کی برائی دفع کر دے اور اس کا کوئی ہیلا اس پر کبھی نہیں چل سکے گا۔ اور جس گھر میں یہ سورت ہمیشہ پڑھی جائے، اس میں شیطان کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جس موسم میں بچوں کو چیچک نکلتی ہے اور بچوں کو بہت زیادہ نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ کا مسئلہ رہتا ہے، اور اس میں کیا کریں کہ نہار منہ سورہ بقرہ خوش آواز کے ساتھ پڑھ کر دم کر لیں۔ اس کو خدا کے فضل سے کوئی بھی بیماری نہیں نکلے گی، مگر شرط ہے کہ پڑھنے والے جو ہیں وہ نہار منہ یعنی کوئی بھی چیز نہ کھائی ہو، اور ڈھائی پاؤ چاول پکا کر اس کو جو ہے وہ صدقہ کریں یا چینی کا صدقہ ضرور کریں۔ آسیب وغیرہ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند صورت ہے، اور اس کے بارے میں اس کی فضیلت بہت سی جگہ پر بیان کی گئی ہے۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہم بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ سورہ واقعہ اور سورہ بقرہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود بانٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں جگہ تک باقی نہیں رہتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی بہت جگہ پر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کے بہت سے وظائف ہیں۔ یہ آخری جو 2 آیات ہیں، ان کی فضیلت اور برکتیں جاننے کے لیے اگر ہم ان کی تفسیر پڑھیں تو ہمارے پاس ان تفاسیر کو پڑھنے کا وقت نہ ہو، اتنی ان 2 آیات کی تفسیر ہے۔ اس قدر ان کی فضیلتیں، اس قدر ان کی برکات ہیں۔ اگر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ کر آپ اس طرح سے اگر پڑھیں کہ ان 2 آیات کو دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگیں، اللہ پاک وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو کوئی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے کسی مریض کو پلا دیتا ہے تو وہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ وہ 2 آیات کون سی ہیں؟ وہ 2 آیات بہت ہی آسان سی ہیں۔ آمن الرسول انہیں آیات کہا جاتا ہے۔ ان آیات کی بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان 2 جب آیتوں کو نازل فرمایا تو فرشتوں نے یہ پوچھا کہ آخر یہ 2 آیات کس چیز کے لیے نازل فرمائی گئیں، اور ان 2 آیات کی فضیلت و برکت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہی فرمایا کہ یہ 2 آیات اور ان 2 آیتوں کی فضیلت اس قدر ہے جو کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی عظمت و بزرگی
اور اس کی فضیلت و رحمت ہے، یہی کافی ہے کہ وہ خداوند عالم، مالک ارض و سما اور خالق لوح و قلم کا کلام ہے۔ اور اس کے لیے اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اس کو کسی آسیب زدہ گھر میں پڑھا جائے تو آسیب فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے آسیب بھاگ جاتا ہے، جنات وغیرہ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت بڑی کوئی حاجت پیش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا مٹ جائے اور آپ کی وہ چیز مقدر میں لکھ جائے جو آپ چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، آپ ایسا کریں۔ اگر آپ کی دکان وغیرہ، آپ کا کاروبار اچھا نہیں ہے تو آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو لکھ کر، اچھی سی خوشخط انداز میں لکھ کر اپنی دکان پر، اپنے گھر میں لگا دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور صبح شام اس کو پڑھیں تو آپ کے دکان میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ارد گرد جتنے بھی گاہک ہوں گے وہ سب آپ کی دکان کی طرف آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بہت بڑی کوئی حاجت ہے اور وہ پوری ہو جائے، آپ کی بہت بڑی خواہش ہے جو پوری ہو جائے، تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت فرما لیجئے اور اس کے بعد دعا مانگ لیجئے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ نے ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ آپ اس کو اگر چاہتے ہیں آپ کی بہت بڑی حاجت ہے جو پوری ہو جائے، تو آپ اگر 21 دن لگاتار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھیں، 21 دن نہ پڑھ سکیں، 7 دن لگاتار آپ اس 2 آیاتوں کو پڑھیں، تو اس آیات کی برکت سے اللہ پاک وعدہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، ہر چیز اس کے مقدر میں لکھ دوں گا۔ اللہ پاک کا تو وعدہ ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے، بندہ بس مانگنے پر آئے، اور مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آنا چاہیے تو ہر ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ بے حساب اجر، ہر بلا سے محفوظ اور عرش کا خزانہ ہے یہ 2 آیات۔ ان 2 آیات کو پڑھ کر اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی بھی وہ دعا، آپ کی بھی وہ حاجت انشاءاللہ العزیز پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے مزید دعا میں اپنا نام لکھوانا ہے وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ ان کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان 2 آیات کو پڑھ کر اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اور روحانی وظائف کے جتنے بھی معزز ناظرین جو بہن بھائی جو درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔